جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ جی، جو کہ موجودہ صورتحال کے اوپر بات کریں گے، جس میں آج مریم نواز نے جو ہے نا لاہور شادرہ میں جلسہ کیا ہے، ان 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کریں گے شاہ جی کے ساتھ۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا جی بھائی. شاہ جی؟ پھر آپ نے نواز آج شریف صاحب تشریف آج لا کے رہے ہیں۔ دن کے ہاں جی، آپ نے آج کے دن کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ٹاپک، میں یہ نون لیگ کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ سینسٹیو ٹاپک آپ نے یہ چھیڑ دیا ہے. نواز شریف جو نون لیگ اب تک بناتی آئی ہے بیانیہ کہ جی 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے، 4 سال کے بعد آ رہے ہیں. مریم صاحبہ نے آج شاہدرہ میں تقریر کی کہ جی وہ آئیں گے تو ایک نیا دور خوشحالی کا آ جائے گا. جبکہ ان کی تقریر سن کے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ خوشحالی کا دور تو نون لیگ کبھی بھی نہیں لے کر آئی ہے. وہ ہم بات اس پہ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ جو آپ نے جس طرح سے بات کی ہے، دیکھیے انہوں نے نون لیگ نے اناؤنس کیا تھا کہ جی لاہور سے شروع کر رہے ہیں، جو ان کو استقبال کیا جائے گا نواز شریف کا، اس کے جلسے اور ریلیوں کا آغاز کیا انہوں نے. ہوں آج مریم صاحبہ کی تقریر تو ہم نے دیکھ لی ہے ٹی وی کے اوپر. شاہدرہ میں انہوں نے پہلا جلسہ کیا، بڑا شور مچایا، بڑا زور لگایا کہ جی ہم لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے لوگ تو نظر نہیں آئے، مریم صاحبہ ہی تقریر کر رہی تھی، اور ان کے پیچھے جس طرح سے آج کل سٹیڈیمز میں ہوتا ہے کہ سٹیڈیم تو خالی ہوتے ہیں ہوں لیکن تماشائیوں کی آواز پورے زور شور کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور وسلنگ ہو رہی ہے اور شور مچ رہا ہے. وہ آوازیں تو ہمیں آئیں لیکن لوگ نظر نہیں آئے معذرت کے ساتھ. یہ جو مریم صاحبہ نے آج شور مچایا ہوا تھا کہ جی لوگ اکٹھے کر لیے اور دس اینڈ دیٹ، شاہدرہ والوں نے نواز شریف کے ساتھ ان کا ایک کوئی روحانی تعلق بھی انہوں نے بنا دیا. تو بھائی جو چیزیں وہ کہہ رہی تھی وہ تو مجھے نظر نہیں آئی کہیں پہ. ہوں اس سے پہلے انہوں نے اس جلسے سے پہلے ایک کہیں پہ نا ایک اور انہوں نے کہیں ایک ہال میں کوئی کسی تقریب سے خطاب کیا. ہال تو آپ بھر سکتے ہیں لیکن شاہدرہ جیسی کھلی جگہ جو ہے وہ بھرنا مشکل ہے. ہوں وہاں پہ جو نظر آئے چند جھنڈے، ایک انہوں نے جو بار بار دکھاتا رہا کیمرہ، وہ ایک کوئی چھت تھی گھر کی جس کے اوپر بچے اور خواتین کچھ کھڑی تھیں. وہاں سے انہوں نے لمبا سا ایک بینر لٹکا رکھے تھے، ایک تو نہیں تھا، کافی سارے 4 5 6 بینرز وہاں سے لٹکا رکھے تھے جن پر نواز شریف صاحب کی تصویر تھی. تو آج کا جو پہلا شو ہے وہ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا. شاہ جی اس میں شاہ جی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کچھ ٹرائل کے طور پہ جو ہے نا جلسے جلوس کیے جائیں گے، اگر تو رسپانس لاہوریوں کی طرف سے اچھا آ گیا تو آگے جی نواز آپ شریف صاحب، آپ کے بھی ذرائع نے بات ادروائز نہیں آئیں گے۔ جی آپ کے ذرائع نے بھی بات کی، مجھے بھی جو پتا لگا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سٹارٹ کیا ہے انہوں نے کہ دیکھیں کہ یہ جو 16 مہینے کی ان کی تباہ اچھا کن حکومت گزری ہے، جس میں پی ایم ایل این آگے تھی اور 13 جماعتیں 14 جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، کہ اس کے بعد پتہ لگے کہ ہوا کیا ہے. 16 مہینے کے بعد لوگوں کا ری ایکشن کیا ہے. لوگوں کا ری ایکشن سامنے آ گیا پہلے ہی جلسے میں. اب آپ نے جو بات کی تھی مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی میں اس کو رکھتا ہوں کہ جی 21 کو آ رہے ہیں. مجھے بھی جو آپ بات کر رہے تھے ذرائع کے حوالے سے، ہمیں تو یہی پتا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. ہوں اس کی ریزن بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے جو ایک بیانیہ جس کو یہ کہتے ہیں نا ایک بنیانی شروع پڑا ہوا کرتے ہیں کہ ہم ہے۔ نے یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. ہاں بھائی پیپلز پارٹی تو ایک بیانیہ لے کے آتی تھی، ایک نعرہ لگاتی تھی، روٹی کپڑا اور مکان. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے بیانیے کے بغیر آئے ہیں. اس دفعہ جو لگا رہے تھے وہ تھا احتساب. نواز شریف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ جی یہ ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں تو سب کا احتساب ہونا چاہیے. اب یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا نواز شریف صاحب سے بھی کہ کیا آپ فوجی جرنیلوں کا، جنرل باجوہ کا اور سابق چیف جسٹس کا یا اس سے پیچھے والے چیف جسٹس کا، یا ڈی جی۔ جن کے اوپر آپ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے آپ کو باہر نکالا، آپ ان کا احتساب کر لیں گے؟ ہاں ڈی جی آئی ایس آئی کی آپ بات کر رہے ہیں، فوجی جنرلز ہیں نا. جی جی میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس قابل ہیں، یا پنجابی میں کہیں ایس جوگے ہے گے ہو
کہ فوج نال ٹکر لے لو. بات یہ ہے کہ آپ کے جو 14 مہینے 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ نے پورا زور لگایا, عربیوں کے پاس گئے, دنیا بھر میں جا کے شہباز شریف صاحب ذلیل ہوئے کہ بھائی ہمیں پلیز کچھ پیسے دے دیں. آپ کو جو آئی ایم ایف سے بھی پیسے ملے وہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ ملے. آپ کی تو یہ اوقات تھی کہ لوگ آپ کے تو چہرے پہ دیکھے تو پیسے دینے کو تیار نہیں تھے. آپ نے جب ترکی کے جو صدر صاحب ہیں اردگان صاحب جیتے ہیں, آپ وہ ذرا ویڈیو نکال کے دیکھ لیں کہ یہ ہاتھ پکڑ کے زبردستی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات نظر آ رہے ہیں. یہ ان کی بیگم کے ساتھ اور ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ نہ پہلے تھا نہ اب ہے. اب جو میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں, لیکن جو میرے ذرائع کے مطابق, میں اپنے ذرائع کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کے نہیں کر رہا, ان کے مطابق جو نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب آج کے پہلے ہی شو کے ساتھ ان کی واپسی جو ہے مؤخر ہو گئی, کیونکہ چند دن پہلے شہباز شریف صاحب کا بھی ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی, جس میں انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کے پھر سے وہ پلیٹلیٹس اور بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے اور وہ کمی ہے اور وہ ڈاکٹر کمپلیٹ تھورو چیک اپ کریں گے, اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آنا ہے کہ نہیں آنا. تو بھائی آج کا شو شہباز شریف صاحب کی باتیں, یہ سب باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس نہیں آ رہے. اس لیے کہ ایک تو جس طرح سے سابق چیف جسٹس صاحب نے نیب آرڈیننس کو اس کی اصل صورت میں بحال کر دیا, اس کے بعد ان کے کیسز کھل گئے, یہ واپس آتے ہیں تو پکڑے جائیں گے. آج کی ایک سٹوری تھی ہمارے پاس, اس میں یہ تھا کہ جی یہ اس سے پہلے آنے سے 2-3 دن پہلے ان کی پروٹیکٹیو بیل لے لیں گے لاہور ہائی کورٹ سے. تو بھائی ان کو تو وہ تو سزا بات ہو کی بات چکی ہے, ہے, وہ تو مسئلہ یہ ہے. قیدی ہیں, ان کو کہاں سے جی ملے گی. ہاں, یہ آپ نے بات کی کہ ایک سپریم کورٹ سے کنوکٹ نااہل ہے, ان کو حیات کیسے. ہاں حیات نااہل بھی ہیں. جی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فوج کے بیانیے کی بات کی, تو آپ کو پتا ہے کہ آرمی جو ہے, آپ آج تک تو کسی فوجی جنرل کا کوئی احتساب تو نہیں کر سکے. آپ ہمیشہ سے کہتے آیا, مشرف صاحب کے بھی لگے رہے, مشرف صاحب کی بیماری کے باعث پاکستان سے باہر ہونے کی وجہ سے آپ مشرف صاحب کے خلاف باتیں کرتے رہے, لیکن کیا کر سکے آپ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. آپ دوسروں کو کہتے ہیں فوج سلیکشن کر کے, آپ خود کیا تھے؟ آپ فوج کی گود میں پلے, فوج کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے آپ اقتدار میں آئے. آپ کو 1990 کا آئی جی آئی بھول گیا. نواز شریف صاحب باتیں تو بڑی کرتے ہیں سلیکشن, تو سلیکشن کے بغیر ان کا یہ جو 90 میں ان کی سلیکشن ہوئی, پھر 93 میں ان کی سلیکشن 96 میں ہوئی, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی سلیکشن کے بغیر یہ آ سکیں گے؟ ووٹ کو عزت دو, ووٹر کو عزت نہ دو. ان کا بیانیہ اتنا تھکا ہوا, معذرت کے ساتھ, کہ ووٹر کو آپ نے عزت نہیں دینی, ووٹر کے ساتھ آپ انتہائی برا سلوک کیے چلے جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم واپس آ رہے ہیں. مریم صاحبہ کی آج کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جی کیا آپ نے سب سے زیادہ سستی چیزیں کس کے دور میں خریدی؟ تو معذرت کے ساتھ 1990 میں جب یہ فرسٹ ٹائم, یعنی مجھے بار بار یہ باتیں دہراتا ہوں, جبکہ لوگ کہتے ہیں جی آپ پرانی باتیں کرتے ہیں, تو سٹارٹ وہاں سے ہی ہے نا کہ 90 میں جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے, آپ نے 9 روپے سے 13 روپے, ایک دم سے 4 روپے لیٹر پیٹرول کو بڑھایا تھا. اس وقت 1 سال کے بعد قیمت بڑھتی تھی, اور چند کہہ لیجیے کہ 8 آنے 1 روپیہ اس طرح سے بڑھتی تھی. اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم آپ آئے ہیں 96 میں, تو آپ نے پھر وہی 18 سے 23 روپے تک بڑھا کے لے گئے تھے. تو بھائی آپ کیا کیسے کریں گے؟ آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ جی آپ کا دور سستا تھا؟ آپ کے دور میں تو کبھی بھی سستا ہوا ہی نہیں ہے. ٹیکسز, میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک چینل میں جب اس وقت جاب کر رہا تھا, تو میں نے کوئی 7-8 سال کے, میں نے 2008 سے لے کے 2018 تک مجھے بجٹ ملے تھے, جس میں نون لیگ کے بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے. ہر بجٹ میں قیمتیں بڑھی, ہر بجٹ میں ٹیکس لگے. تو یہ آپ کیسے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور جو اب آپ کر چکے ہیں, اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے. اسی طرح مریم صاحبہ نے آج جو تقریر کرتے ہوئے کہا جی کہ دیکھو کہ ایک شخص کے پیچھے جب وہ جیل میں گیا تو پارٹی بکھر گئی, لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو بھائی کیا مریم صاحبہ آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے لوگوں کو نکالا گیا؟
یعنی اس پارٹی سے چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. کس طریقے سے پھر ایک کنگز پارٹی جس کو وہ آئی پی پی کے نام سے آپ کہہ رہے ہیں, کنگز پارٹی پھر بن رہی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ آپ اپنا بیانیہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں, جو آپ کا ریٹرک ہے, جو آپ لے کے آ رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے, آپ کی کسی بات میں مجھے تو اب یہی نظر آیا آج پہلا جلسہ دیکھ کے آپ کا شاہدرہ کا, کہ لوگ آپ کی بات ماننے کو اب تیار نہیں ہیں. معذرت. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات بھی بتاتا ہوں کہ وہ بھی میرے ذہن میں اچانک ہی آئی ہے. کہ ایک طرف تو آپ نے کہا جی کہ آپ کی پارٹی اڑ گئی, لوگ نکل گئے, جس طریقے سے نکلے وہ آپ کے سامنے ہے. اب لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب لوگ جو ہے سوشل میڈیا نے بہت شعور دے دیا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے. نئی بات جو آئی ہے وہ آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دفن کر دینا چاہیے, اس کی سیاست پہ پابندی لگا دینا چاہیے, اور لوگ نواز شریف کا استقبال کریں. بھائی بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو ہمارے ملک کی برائی ہے نا, وہ رول آف لا نہیں ہے. اگر کوئی چیز جسٹس کو اسٹرانگ فیصلہ لیتے, اول تو اس پہ عمل نہیں ہونا تھا جو ہوا 14 مئی کے فیصلے کا, کہ الیکشنز کا انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز کروائیں اور نہیں ہوئے. اگر جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا تھا, کسی اور ملک میں ہوتے تو ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگی ہوتی ہے, 6 مہینے کے لیے اندر ہوتے اور یہ تاحیات نااہل ہوتے. بالکل پاکستان کے اندر ہے, اس لیے پاکستان میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کی افسوس کے ساتھ نہ رول آف لا ہے, نہ ہم کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہیں. اسی طرح الیکشنز کے حوالے سے بھی ہے, وہ خیر ہم پھر بات کریں گے. ابھی ہم صرف نواز شریف صاحب پہ. نواز شریف صاحب, اللہ پاک اس ملک پر رحم فرمائے کہ ہم 40 سال سے ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں. وہ شخص اس نے کس موقع پہ پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یعنی آپ کے لیے اسٹیل مل انہوں نے کروا دی, بند کروا دی. انہوں نے پی آئی اے کو خراب کیا کہ ایک ان کے دوست کی, ایک ان کے قریبی ایم پی اے ایم این اے کی آپ نے ایک ایئر لائن چلوانی تھی. آپ نے کون سا ادارہ, آپ صرف سڑکیں بنا کے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ترقی کر لی. بات یہ ہے کہ سڑکوں سے مان لیا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اچھی ہو گئی, لیکن آپ نے کون سی انڈسٹری کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے ہر انڈسٹری کو خراب کیا ہے. آپ نے وہی جو وابڈا کے ساتھ کیا ہے, وابڈا نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. آئی پی پیز آپ نے بنوائی ہیں, اور آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے اور پیپلز پارٹی کے دور میں جو معاہدے کیے گئے, جو عوام کے اوپر آپ بم گراتے چلے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ جو آپ پیٹرول کے اوپر بجلی پیدا کروائیں گے تو اس کی صورتحال کیا ہوگی. تب بھی ہر بار پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی تھی نا. آپ نے کوئی سستا سورس جو ہے, چیپ سورس, وہ انرجی پروڈکشن کا وہ نہیں کیا. کوئی آپ کوئی 5-7 سال میں کچھ شروع تو کرتے, ڈیم تو بنواتے. آپ نے ایک پی ٹی آئی کے دور میں جو ڈیم بننا شروع ہوا تھا اس کو بھی بند کروا دیا. چینیوں پہ اٹیک ہوا, جو کچھ بھی ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ملک کی انتہائی ایک تو تشویشناک بھی ہے اور انسرٹن ہے. ہم کسی بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا. آج کے جلسے کے بعد, کیونکہ آپ نے جس طرح سے بات کی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کی, تو میں آپ سے جو میرا اپنا اندازہ ہے, خیال ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس نہیں آ رہے. اور میری اللہ سے دعا ہے, ہاں, اور مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ یعنی وہ نہیں آئیں گے. ان کو ایشورنس نہیں ملی جہاں سے وہ ایشورنس لینا چاہ رہے تھے, احتساب کی بات کر کے. احتساب کے بعد وہ اپنے احتساب کی بات نہیں کر رہے ہیں, جبکہ سب سے پہلے احتساب تو ان کا ہونا چاہیے تھا نا, کہ آپ کس طریقے سے آپ کیا کچھ کر کے گئے ہیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے کہ جس دور میں جب آپ پرائم منسٹر بنے, آپ کی دولت کیسے بڑھی ہے, آپ نے کیا کچھ کیا ہے. اب بھی آپ ملک کے لیے نہیں, آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے. اور یہ جو 40 سال سے ابھی تک ہم وہی سنتے چلے آ رہے ہیں, اللہ پاک اس ملک کو ایک ذہین اور ایک قابل قیادت دے, جو اس ملک کو آگے لے کے چلے. یہاں پہ واقعی خوشحالی کا دور ہے,
ان کے دور سے، ان کے آنے سے میں تو مدد کے ساتھ مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ کامیابی، خوشحالی، جو بھی کہہ لیجیے، پروگرس، پراسپیرٹی وہ نہیں آنے لگی. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، ٹھیک اس ہے. ملک کو قائم دائم رکھے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی، آج کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.